किंग चार्ल्स ने थ्रोन स्पीच कनाडा में दे दी एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि अगर दिफाई गोल्डन डोम का हिस्सा बनना है तो कनाडा को $60 अरब देने होंगे, और अगर 51st स्टेट बन जाता है यानी 51वां स्टेट अमेरिका का तो $0 देने होंगे। और जेंट्री बीच नाम याद है आपको? जी हां, वही जेंट्री बीच जो ट्रंप के बड़े करीबी आए थे पाकिस्तान, अब वापस अमेरिका के अंदर दोबारा एक बार वो चर्चा उनका हो रहा है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। मगर पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। बात शुरू करते हैं बादशाह चार्ल्स द थर्ड। किंग चार्ल्स कनाडा पहुंचे और यहां पे आके उन्होंने एक थ्रोन स्पीच दी, नई हुकूमत की शुरुआत के अंदर, नए पार्लियामेंट्री सेशन का इफ्तिताह करते हुए। और क्या कहा किंग चार्ल्स ने, मुलाहिजा करें। Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination, and freedom are values which Canadians hold dear, and ones which the government is determined to. डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया, मगर ये जरूर कहा आखिर में कनाडा स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, यानी हमेशा आजाद और मजबूत। और ऑफ कोर्स कनाडा का मोनार्क, आप कह लें सॉवरेन, किंग चार्ल्स है। कनाडा फ्रांस और ब्रिटानिया के दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज के जरिए बना, और ब्रिटानिया का कंट्रोल इसके ऊपर नॉमिनल ही सही बरकरार जरूर है, और वो एक गारंटोर है अमरीकी एडवांसेस के अगेंस्ट। और इस वक्त कनाडा को बहुत ही मुश्किलात का सामना है अमेरिका को लेकर। उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक तरीके से किस्मत थोड़ी उलट गई है, पलट गई है। लेकिन किंग चार्ल्स की बात बरकरार है और अब वो वापस भी चले गए हैं। मीनवाइल अमेरिका को लेकर एक ट्रंप बेसिकली हर तरफ उसने हलचल सी मचाई हुई है। यूक्रेन हो, हिंदुस्तान हो, यूरोपियन यूनियन हो, ट्रेड मुज़ाकरात हो, और ट्रेड को अब एक टूल के तौर पे, फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पे ट्रंप अब इस्तेमाल कर रहा है। और इसीलिए हमारा जो अगला मौजू है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, गेंट्री बीच को लेकर। जी हाँ, वही गेंट्री बीच जो पाकिस्तान आए हुए थे हाल ही में। उन्होंने ट्रंप के जो अनऑफिशियल एक तरीके से व्हाइट हाउस आप कह लें मारा लागो में एक स्पीच दी, और उसके अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया उन्होंने। पहले वो सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। I believe God has given a very, very clear directive for President Trump to bring peace and prosperity to the entire world. Because of President Trump's leadership, he has enabled people like me to step in and create what I'm calling economic diplomacy, using economic resources to spread Judeo-Christian values. It's where we need to go throughout the world. प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि वो तिजारत के जरिए जुडेओ क्रिश्चियन यानी जायनिस्ट आइडियाज को फैलाएं। और ये कह रहा है गेंट्री बीच कि मैं पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश भी गया, मिडिल ईस्ट भी गया, और वो चाहते हैं कि हम ट्रंप इफेक्ट उधर भी लेके आए। मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जुडेओ क्रिश्चियन, ये अल्फाज और ये लफ्ज का जो चुनाव है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये यहूदी और ईसाई दीनों को एक साथ मिला के कहता है कि हम एक जुडेओ क्रिश्चियन प्रेजेंस हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमें ये आइडिया फैलाना है। बहुत खतरनाक इंकशाफ। मगर याद रखें, गेंट्री बीच, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो ट्रंप साहब के सबसे बड़े बेटे हैं, उनके साथ इनके ताल्लुकात थे। 2016 में ऑब्वियसली इनको एक्सेस मिली जब पहली हुकूमत आई डोनाल्ड ट्रंप की, और बिजनेस भी की हुई थी गेंट्री बीच ने। और यही सर्कल है गेंट्री बीच का जिसने जैक विटकॉफ और ये जो वर्ल्ड लिबर्टी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रिप्टो करेंसी, तकरीबन $22 अरब के करीब वर्ल्ड लिबर्टी को, एक मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। बेसिकली विटकॉफ ने ये जो
فاؤنڈیشن کی تھی اپنی. اس کے بعد ایک چیز واضح ہے, $22 ارب ٹرمپ جونیئر اور اس پورے کنگلومریٹ کے پاس موجود تھے, اور انہوں نے پھر جا کے اور کمپنیز کے اندر بھی انویسٹ کیا. ابو دھابی کی جو اسٹیٹ بیکڈ بٹ کوائن اور ایکسچینج, اس کا نام ہے MGX فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ, اماراتی اسٹیٹ اون انویسٹمنٹ فرم فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز, 2024 کے اندر یہ اس کو منعقد کیا گیا گورنمنٹ آف ابو دھابی نے, اور اب ان کا ٹارگٹ ہے $100 ایسٹس کے اندر مینج کرنا. تو یہ ورلڈ لبرٹی اور تین ملا کے ایک بیسکلی ایک طریقے سے دروازے کھل گئے ہیں, اور یہی راستہ تھا جو پاکستان کے اندر جو آپ کا فی الحال نظام ہے, عسکری نظام ہے, جنتا کا نظام ہے, بربریت و فسائیت کا نظام, اس کو یہ ان ملا ٹرمپ حکومت اسٹیو وٹکاف اور زیک کے تھرو آگے بڑھنے کا. مگر گیٹ اوپن میرے خیال سے گینٹری بیچ کے بھی کیا. یاد رکھیں جب یہ آئے تھے تو ان کی بڑی فیسیلیٹیشن بھی ہوئی تھی, اور ہم نے مسترد کر دیا تھا یار اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. مگر جب پیسے کی بات آتی ہے اور جب یہ جوڈیو کرسچن ویلیوز کی بات کی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں کھاتے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ یہاں پہ ہوا ہے. ایک اس کے ساتھ اہم بات, کچھ دن قبل میں نے ایک شو کیا تھا پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اوپر, اور ان کے کیا خیالات ہیں جو ایفرٹس چل رہے ہیں برگمن اسٹینٹن لیٹر کو لے کر, پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ HR 2311 کو لے کر, اور دیگر ایفرٹس کو لے کر. فار ایگزامپل ابھی یہ ٹام لینٹوس کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی ہوگی, وہ جنرل ہے بیسکلی ٹرانزیکشنل ریپریشن کے اوپر, اسپیسیفک پاکستان کا وہ انیشیٹو نہیں ہے. مگر اس کے بعد بڑے لوگوں نے سوال بھی کیے, ایڈیشنز بھی کی. دیکھیں کوئی بھی چیز آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کرتی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ایفرٹ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور ایفرٹ ہوگا, اس کے اگینسٹ کوئی اور ایفرٹ ہوگا, اور پرائیورٹیز بھی ہوں گی. فار ایگزامپل پاکستانی امریکنز کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے اور کہ چیزیں انسٹنٹینیسلی ہوں, ایک ہی اس کے اوپر ہوں, اور شاید پاکستان ہی سب سے بڑی پرائیورٹی ہو. پاکستان پاکستانی امریکنز کے لیے, پاکستانی ڈائسپورا کے لیے ایک پرائیورٹی ہو سکتا ہے, مگر امریکی کانگریس کے اندر وہ ٹاپ 20 یا ٹاپ 30 کے اندر بھی شاید نہ آتا ہو. ہاں آپ کو شاید آپ کا دل دکھے یہ بات سن کے, مگر یہ حقیقت ہے کہ اتنی ویلیو نہیں دی جاتی پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی کوئی اپنی یوٹیلٹی اور ویلیو نہیں ہے. تو جب یوٹیلٹی اور ویلیو آئی سامنے تو وہ منرلز اور بٹ کوائن اور انرجی, بیسکلی کاسٹ آف انرجی ریز کرنے کے لیے. اس کے اوپر ایک اور کیریکٹر ہے بلال بن, یہ جو آئے ہیں آپ کے یہ نئے SAPM, ان کے اوپر بھی بات کریں گے, اور انرجی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ 2000 میگا واٹ بٹ کوائن کی فارمنگ کے لیے انہوں نے سائٹ پہ کیے ہیں. مگر گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پاکستانی امریکن ایفرٹس آئسولیشن میں نہیں چل رہے, اور وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ہائرارکی ہے. ایک طرف ابھی ٹرمپ گیا اور $4.5 ٹریلین کھرب ڈالر اٹھا کے لے آیا وہ انویسٹمنٹ اور وعدوں سے, یہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے, 3 ممالک سے, سعودی عربیہ, قطر اور متحدہ عرب امارات. پاکستان 4 کھرب تو دور کی بات ہے, پاکستان $4 ارب بھی کسی کو اگر دینے کے لائق ہو, جو نہیں ہے, اور شاید ایسے نظام چلتا رہا تو کبھی نہیں ہوگا, تو پاکستان کا سکیل اس کے اندر نہیں آتا. پاکستان کی ریلیونس اس لیے نہیں ہے. پاکستان ایک مرسنری آرمی ہے امریکہ کی, اس کے نگاہوں کے اندر ایک ان کی ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے. ہاں اس کے پاس مدنیات ہوں, شاید پاکستان کے پاس منرلز اور یہ سب چیزیں, بٹ بیونڈ دیٹ پاکستان کی کوئی ویلیو ایز سچ نہیں ہے, اور اسی لیے اس ہائرارکی کے اندر پاکستان کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. اب یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ کچھ لوگوں نے تنقید کی یار کہ آپ نے یہ دکھایا کہ یار پاکستانی امریکن کمیونٹی بہت پاورفل ہے, یہ سب چیزیں کری. میں نے یہ ایسی بات کچھ نہیں کی. میں نے کہا سوال ہے, ڈویژنز بہت ساری ہیں, اور یہ لسٹ میں نے کی سوال. اب اس کے بعد obviously mitigating factors اور ہی موجود ہیں, جیسے فار ایگزامپل انٹرسٹ ہونا, انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے, کون کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے, کون کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے,
انسٹیٹیوشنل میموریز کیا ہیں اس ادارے کے اندر کہ وہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا تھا اپنا پاک پیک اسٹیبلشمنٹ کی کیا مداخلت تھی. تو یہ سب باتیں ہیں موجود. اسٹیٹ کی کیا ترجیح ہے امریکی اسٹیٹ کی, وہ ہم جانتے ہیں. اسٹیٹ کی ترجیح ہے کنٹرول اینڈ انکریز دا پاور. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے امپورٹنٹ تھا تھوڑا کلیریفائی کرنا کہ الزام تراشی کسی پہ نہیں ہو رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چینج آف اپروچ یا ایک اکاؤنٹیبلٹی یا ایک تھوڑا سا ریویم کرنا اپنی اپروچ کو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جنٹری بیچ کیا کر رہا تھا, کیا کہہ رہا ہے, اس سے آپ کے کیا معنی آپ لوگ نکالتے ہیں اس کی اسپیچ سے جوڈیو کرسچن انفلوئنس بڑھانے کے اوپر. بتائیں مجھے اس کے بارے میں بھی کامنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیے گا. And do like, subscribe and share this content. Press the bell icon. Allah Hafiz.